تو بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ باب ایسا قائم کرتے ہیں کہ جو حدیث کیا ہے اور باب کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں، باب قائم کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا زبردست باب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. کہتے ہیں کہ باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز میں قیام کا لمبا ہونا. ٹھیک ہے، باب کیا قائم کرتے ہیں؟ باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز کا لمبا ہونا. حدیث بھی پھر یہی آنی چاہیے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے لمبی لمبی رکعتیں پڑھی. لیکن حدیث کیا لاتے ہیں؟ سیدنا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل، رسول اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے رات کی نماز کے لیے، یشوز فاہ بالسواک، تو اپنے منہ مبارک کو مسواک سے صاف کرتے. بڑی دقت ہے، باب کیا حدیث کیا، مناسبت تو نہیں بن رہی نا. سبحان اللہ. اس پر جب غور کیا محدثین نے، انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ، اچھا کئی محدثین نے کہا کہ نہیں بھئی یہ لگتا ہے کاتب سے غلطی ہوئی ہے. کئی لوگوں نے کہا کاتب سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر کئی لوگوں نے جو زیادہ محتاط تھے، یہ غیر محتاط لوگوں کا تھا کہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے بھئی خلی کرو ہٹاؤ. جو محتاط تھے انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ کہ امام بخاری اس کو صحیح کرتے لیکن اس سے پہلے ہی وفات ہو گئی. اور ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو جواب دیا ہے وہ اچھا جواب ہے، یعنی شفا بخش جواب ہے. اس میں انشاءاللہ اس مسئلے کی شفا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دراصل باب کے ذریعے جو حدیث لا رہے ہیں، پہلا اس کے اندر مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کر رہے ہیں اتنا زیادہ جو کہ نماز کے خارجی حصہ ہے، جو نماز کا حصہ نہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس کے خارجی حصے کا اہتمام کر رہے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پھر رکوع اور سجود اور قیام کا کتنا اہتمام ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دراصل سیدنا حذیفہ عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، ان سے جو حدیث لا رہے ہیں دراصل انہی سے حدیث صحیح مسلم کے اندر مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر سورۃ البقرہ بھی پڑھ دی اور آپ نے آل عمران بھی پڑھ دی اور آپ نے سورہ نساء بھی پڑھ دی. اسی صحابی سے مروی ہے جو یہاں پر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے باب کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور تحت البات بطریق استنباط یہ بتا دیا کہ میرا استنباط یہ ہے کہ مسواک جب نبی علیہ السلام اہتمام کے ساتھ کرتے تھے تو اب طالب علم غور کر لیں کہ پھر رکوع اور سجود کتنے اہتمام کے ساتھ ہوں گے.